ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصقور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين المكرمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم نماز گزاران عزیز، خطبہ اول کی ابتدا میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ چھٹے امام کے ایک شاگرد منصور بن بزرج نے امام سے خطاب کرتے ہوئے سوال کیا، مولا ما اکثر ما اسمع منک یا سیدی ذکر سلمان الفارسی، مولا جب بھی میں آپ کی بزم میں بیٹھتا ہوں تو ہمیشہ آپ حضرت سلمان رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کرتے ہیں، سلمان فارسی کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا، ریزن کیا ہے؟ فقال لا تقل الفارسی ولكن قل سلمان المحمدی، دیکھو کبھی سلمان فارسی نہ کہنا بلکہ یہ کہنا کہ وہ سلمان محمدی ہیں، اس لیے کہ جس کی نسبت پیغمبر اسلام سے ہو جاتی ہے، جس کی نسبت دین سے اور قرآن سے ہو جاتی ہے، اس کا مقام اور اس کی پرسنالٹی عظیم بن جاتی ہے۔ کسی ملک سے قید کرنا نہیں ہے سلمان کو، کسی شہر سے ریلیٹ کر کے بیان کرنا نہیں ہے۔ سلمان در حقیقت سلمان محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر امام نے فرمایا 3 ریزنز ہیں جس کی وجہ سے میں سلمان فارسی کا سلمان محمدی کا تذکرہ کرتا ہوں۔ پہلا ریزن ایثارہ ہوا امیر المؤمنین علی ہوا نفسہ، سلمان کی عادت اور سلمان کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی آپ کی خواہش اور مولائے کائنات کی خواہش دونوں ٹکراتی تو حضرت سلمان نے ہمیشہ مولائے کائنات کی خواہش کو مقدم رکھا۔ پہلے علی کیا کہتے ہیں اور اس کے بعد میرا دل کیا کہتا ہے۔ کبھی ہمارے اور مولا کی فرمائش میں، ہمارے اور مولائے کائنات کے درمیان کبھی ٹکراؤ ہوتا ہے، خواہشات کا ٹکراؤ ہوتا ہے، ڈیزائرز کا ٹکراؤ ہوتا ہے، وشز کا، وہ کیا چاہتے ہیں اور میں کیا چاہتا ہوں۔ عام طور پر ہم اپنی چاہت کو مقدم رکھتے ہیں، لیکن سلمان کی سنت یہ رہی، سیرت یہ رہی کہ وہ ہمیشہ مولائے کائنات کی خواہش اور مولائے کائنات کے وش کو اور مولائے کائنات کی تمنا کو مقدم رکھا۔ یہ دیکھتے تھے کہ علی کیا چاہتے ہیں، یہ دیکھتے تھے ان کا امام ان سے کیا چاہتا ہے اور امام کا انتظار کیا ہے۔ ایثارہ ہوا امیر المؤمنین علی ہوا نفس، اس لیے کہ مقام جو مولائے کائنات کا سلمان فارسی نے کئی جگہوں پر اعلان کیا ہے کہ جب پیغمبر اسلام نے اس آیہ کریمہ کی تلاوت فرمائی کونوا مع الصادقین، تو سب سے پہلے سوال کرنے والے حضرت سلمان تھے کہ یا رسول اللہ صادقین سے کون مراد ہے؟ صادقین یعنی پوری امت، پوری نیشن صادقین میں شامل ہو جاتی ہے کہ سارے کمپینینز صادقین میں شامل ہو جاتے ہیں؟ تب پیغمبر اسلام نے فرمایا نہیں، ہوا علی و اولادہ المعصومین، صادقین وہ ہیں جو علی ہیں اور آپ کے
سچے جانشین ہیں، علی اور آپ کے جانشین در حقیقت صادقین ہیں۔ خود سلمان نے سوال کیا تو پیغمبر اسلام نے اس کا جواب دیا تھا۔ سچائی ہے در حقیقت مولائے کائنات کو مولائے کائنات بناتی ہے۔ در حقیقت سچائی عظمت کا راز ہے۔ ایک انسان کیوں بڑا بن جاتا ہے، ایک انسان کیوں عظیم بن جاتا ہے، یہ دیکھنا پڑے گا اس کی زندگی میں کون سی ایسی نیک صفات ہیں جن صفات کے نتیجے میں انسان بڑا بن جاتا ہے، صفات کے نتیجے میں بندہ بڑا بنتا ہے۔ حتیٰ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ اعطا، ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص نعمت عطا کی ہے، ایک خاص میریکل عطا کیا۔ ان اللہ اعطا موسیٰ العصا، حضرت موسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عصا اور ایک سٹک عطا کیا جس کے ذریعے سے آپ نے میریکل دکھائے۔ وَإِبْرَاهِيمَ بَرَدَ النَّارِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی ایک نشانی بتائی۔ حضرت ابراہیم کی نشانی یہ کہ آپ کے لیے آگ گلزار ہو گئی اور آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ وَعِیسیٰ الکلمات، حضرت عیسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کلمات عطا کیے، وہ ورڈز عطا کیے جس کے ذریعے سے آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام نے فرمایا وَأَعْطَانِي هَذَا عَلِيًّا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے علی کو عطا کیا ہے۔ در حقیقت علی پہچان ہے نبوت کی، ایک نبوت کی نشانی ہے۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام فرماتے وَلِكُلِّ نَبِيٍّ آیَةٌ وَهَذَا آیَةُ رَبِّی، ہر نبی کی ایک نشانی ہے اور علی میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہے، ایک آیت، ایک سائن ہے جس کے ذریعے سے نبوت اور رسالت کی عظمت کا پتہ چلتا ہے اور مقام کا پتہ چلتا ہے۔ جب علی کا مقام اتنا بلند ہے اور اللہ کی بارگاہ میں آپ اتنے معتبر ہیں، رسول کی نگاہ میں آپ کا اسٹیٹس اتنا بلند ہے، تو کیوں ہم اپنی خواہش کو علی کی خواہش پر مقدم رکھیں؟ چلو علی کی خواہش کو اپنی خواہش پر مقدم رکھیں۔ دیکھیں علی ہم سے کیا چاہتے ہیں، علی کیا پسند کرتے ہیں۔ بہت ضروری علماء کرام نے اس بات پر تاکید کی ہے۔ دیکھو ائمہ اطہار کی پسند کیا ہے، پیغمبر اسلام کی پسند کیا ہے، اس پسند کو جانتے چلے جاؤ، عمل کرتے چلے جاؤ، تمہاری زندگی کامیاب ہو جاتی ہے۔ دوسری خصوصیت جس کی طرف پیغمبر اسلام نے اشارہ کیا کہ سلمان فارسی کو کیوں وہ پسند کرتے ہیں، آپ فرماتے ہو حب الفقراء و اختیارہم ایاہم علی الثروۃ والعدد، ایک طرف مال ہو، ایک طرف دولت ہو، ایک طرف اسٹیٹس ہو، ایک طرف شہرت ہو اور دوسری طرف فقراء ہوں، مساکین ہوں، ایتام ہوں، تو ہمیشہ حضرت سلمان نے فقیروں کا انتخاب کیا ہے۔ اس راستے پر نہیں گئے جس راستے میں فقیر نظر نہیں آتے تھے۔ حب الفقراء، فقیروں کو چاہنا ہے۔ ہمیں تو ابھی پہلے سٹیج میں ہیں، فقیروں کی مدد کا سوچ رہے ہیں، فقیروں کا خیال، فقیروں کی مدد پہلا سٹیج ہے۔ فقیروں کو چاہنا در حقیقت حضرت سلمان کی سنت اور سیرت ہے۔ مساکین کو چاہنا، ان کی محبت کو دل میں رکھنا ہے۔ جب تک انسان فقیروں کو چاہے گا نہیں، ان کی مدد کرے گا نہیں، وہ مقام حاصل نہیں کرے گا جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں اسے عطا کرنے والا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نبی سے خطاب کر کے ارشاد فرماتا ہے المال مالی والفقراء عیالی، مال جو تمہارے پاس ہے اے امیرو، اے ثروت مندو، اے مالدارو، جو مال تمہارے پاس ہے اس کی نسبت اللہ اپنی ذات سے دیتا ہے۔ اپنی ذات، وہ مال جو تمہارے ہاتھ میں ہے، اللہ کہتا ہے مال والمال مالی، وہ پیسہ میرا پیسہ ہے، لیکن یاد رکھو والفقراء عیالی، جو فقیر ہیں، جو مسکین ہیں، وہ میرے گھر والے ہیں، وہ میرے گھر والے ہیں۔ مال میرا ہے اور فقراء میرے گھر والے ہیں۔ والاغنیاء وکلائی، اور جو مالدار لوگ ہیں وہ میرے ایجنٹ ہیں، میرے ریپریزنٹیٹیو ہیں، زمین پر میرا مال لے کر وہ زمین پر گئے ہیں، میرے خاندان میں ان کو چاہیے کہ وہ پیسہ تقسیم کرے۔ فمن بخل بمالی علی عیالی، جو کنجوس ہو جاتا ہے، جو روک لیتا ہے پیسہ، میرا پیسہ میرے گھر والوں پر خرچ کرنے کے لیے جو ہاتھ روک لیتا ہے ادخلہ النار ولا ابالی،
میں اسے معاف نہیں کروں گا، میں اسے جہنم میں داخل کروں گا۔ خطرناک حدیث ہے، میں نے ترجمہ کر دیا ہمت کر کے، میں اسے جہنم میں داخل کروں گا، چاہے وہ جو بھی ہو، چاہے جتنا بھی بڑا آدمی ہو، چاہے جتنا بھی معتبر کہلاتا ہو، اگر اس نے اپنے میرے مال کو میرے گھر والوں میں، فقیروں میں، مساکین میں تقسیم نہیں کیا تو در حقیقت وہ معافی کے قابل نہیں ہے۔ یہ حدیث قدسی میں اس وجہ سے حضرت سلمان فقیروں کو بہت چاہتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ بات کرنا اور ان کی مدد کرنا اور ان کی محبت کو دل میں رکھنا در حقیقت ایک مومن کی نشانی ہے۔ تیسری خصوصیت حبہ للعلم والعلماء۔ کیوں سلمان بن گئے؟ کیوں سلمان ایمان کی پہچان بن گئے؟ کیوں سلمان قرآن کے سائے میں انہوں نے زندگی گزاری؟ اس لیے کہ وہ علم کو بہت پسند کرتے تھے، علم کو چاہتے تھے۔ علم کو چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان علم کو پروپاگیٹ کرے، علم کی نشر کرے، جانے اور پروپاگیٹ کرے اور سکھائے۔ جہاں بھی بیٹھتے تھے گفتگو جو کرتے تھے وہ علم کی بات کرتے تھے۔ پیغمبر اسلام نے کئی مقامات پر سلمان کو علم سے یاد کیا ہے اور کہا جو سلمان کو چاہتے ہیں وہ بھی علم سے دور نہیں ہو سکتے، جو سلمان کی محبت رکھتے ہیں وہ بھی علم سے دور نہیں ہو سکتے۔ حبہ للعلم، علم سے اتنے قریب کہ علم کو چاہنے لگے ہیں۔ لوگوں کی تقسیم جب بیان کی جاتی ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، اہل بیت کہتے ہیں علم لوگوں کی کئی قسمیں ہیں۔ علم کے نتیجے میں سائے میں پہلا یہ کہ علم حاصل کرنے والے، علماء ایک، دوسرے علم حاصل کرنے والے، اور تیسرے اہل علم کی مدد کرنے والے، اور چاہتے کم سے کم علم کو چاہنے والے، علم کو پسند کرنے والے۔ اگر یہ چار گروپ میں ہمارا نام نہیں ہے تو ہم اس دنیا میں نہیں ہیں، ہم اس دین کے دائرے میں نہیں۔ یا عالم بنو یا اسٹوڈنٹ بنو علم حاصل کرنے والے، یا اہل علم کی مدد کرو، یا اہل علم اور اہل علم کو چاہنے لگو۔ اگر چاہت بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارا شمار اس دنیا میں یا اس علم کے لسٹ میں نہیں ہوگا، ہمارا نام نہیں لکھا جائے گا۔ سلمان فارسی کی سیرت یہ تھی کہ وہ علم کو بہت پسند کرتے تھے۔ جس بزم میں بیٹھتے تھے اہل بیت سے سوال کرتے تھے اور اہل بیت سے سوال کا جواب طلب کرتے تھے۔ نہ تنہا میرے عزیزو علم کو چاہنا اور علم کی چاہت کے نتیجے میں جو خصوصیت ہمارے سامنے آتی ہے وہ حبہ العلماء۔ علم کو چاہنے کا نتیجہ علماء کو چاہنا ہے، علماء کو پسند کرنا ہے۔ اگر علماء کی چاہت دل میں نہیں ہے تو در حقیقت علم کی چاہت دل میں نہیں ہے۔ علم کی چاہت کے نتیجے میں بندہ اس کی بھی ریسپیکٹ کرے گا جس کے پاس علم موجود ہے، جس کے پاس صلاحیت موجود ہے، جو جانکار ہے، جو اسکالر ہے، جو علم جانتا ہے۔ تھوڑا کوئی بھی علم ہو، اگر بندے کے پاس کوئی خاص علم موجود ہے اس کا احترام، اس کی ریسپیکٹ کرنا در حقیقت یہ پیغمبر اسلام کی نصائح میں ہے، ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحتوں میں، اور سلمان فارسی کی نشانی یہ کہ وہ علماء کا احترام بھی کرتے تھے، علماء کو بھی چاہتے تھے۔ علماء کی چاہت میں علم ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا علم حاصل کریں گے تو علماء کو چاہنے لگیں گے، لیکن بعض احادیث میں ایسے بھی ہے علماء کو چاہنے لگو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک علم عطا کرے گا۔ وہ علم جو علماء کی چاہت کے نتیجے میں ملتا ہے وہ علم عطا پروردگار عالم ہے۔ اگر مقام حاصل کرنا چاہتے ہو نہ تو نہ علماء کو چاہو، علماء کی شاگردی اختیار کرنے کی کوشش کرو۔ ایک علماء کی مصاحبت، چاہو علماء کو ایک، اور دوسرے علماء سے سوال کرو، تیسرے علماء کے ساتھ بیٹھو، علماء کے ساتھ چلو، اور علماء کی پسند کو اپنی پسند قرار دو۔ چاہنے اور چلنے میں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ مثال یہی کہ فائدہ چلنے میں فائدہ یہ ہے کہ کم سے کم ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں تمہارا شمار بھی اہل علم میں کیا جائے گا۔ اتنا ہی ہوتا ہے نا، کبھی کبھار انسان خریدے یا نہ خریدے پرفیوم کے گلی سے گزر جائے کہ اس کے کپڑوں میں خوشبو آنے لگتی ہے، چاہے وہ لگائے یا نہ لگائے، خریدے یا نہ خریدے۔ حکماء کے ساتھ، علماء کے ساتھ، اہل علم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہو، وہ علم تمہیں ملتا چلا جائے گا، یا کم سے کم کمیونٹی میں تم مشہور ہو جاؤ گے یہ بھی علماء کے دائرے کا آدمی ہے، علماء کے سرکل کا آدمی ہے۔ اس کا فائدہ خود اس انسان کو ہوتا ہے جو علماء کو پسند کرنے لگتا ہے۔ خصوصیات کیوں امام سلمان فارسی کو چاہنے لگے؟ اس لیے کہ سلمان کے دل میں علم کی محبت ہے اور سلمان کے دل میں علماء کی محبت ہے۔
خصوصی طور پر علماء کی جہاں بات ہوتی ہے وہاں اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام سر فہرست آ جاتے ہیں۔ کسی میں ہمت ہے یہ کہے کہ سلمان اہل البیت کو چاہتے نہیں تھے؟ کتنے عظیم شخصیت ہونے کے باوجود سلمان نے ہمیشہ خدمت میں گزاری اپنی زندگی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ علی کے چاہنے والوں کی فہرست اگر پیغمبر اسلام کے زمانے میں لکھی جائے تو پہلا نام سلمان فارسی یا سلمان محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لکھا جاتا ہے۔ جی، جب کسی نے ایک بزرگ عالم دین سے سوال کیا تو آپ صحابہ کو چاہتے نہیں ہیں، صحابہ کا تذکرہ نہیں کرتے کیوں نہیں ہے؟ تو اس عالم دین نے کہا کیوں نہیں بھیا، کیا سلمان فارسی صحابی میں سے نہیں ہے؟ کیا ابو ذر غفاری صحابی نہیں ہے؟ کیا قنبر صحابی نہیں ہے؟ کیا مقداد صحابی نہیں ہے؟ کیا حذیفہ صحابی نہیں ہے؟ صحابی صرف وہ نہیں جسے میں صحابی سمجھتا ہوں، صحابی وہ بھی ہے جسے رسول صحابی سمجھتے ہیں، صحابی وہ بھی ہے جسے علی صحابی سمجھتے ہیں، صحابی وہ بھی ہے جسے امام حسن صحابی سمجھتے ہیں۔ کیا وہ صحابہ نہیں ہیں؟ صحابہ کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہاں، حکومت کے صحابی اور ہوتے ہیں، نبوت کے صحابی اور ہوتے ہیں۔ حکومت اور خلافت کے صحابی اور نبوت اور رسالت کے صحابی اور ہیں۔ دیکھو کون رسول سے قریب رہا، کون نبی سے قریب رہا، کون امام سے قریب رہا، درحقیقت وہ بھی صحابی ہے۔ کیا سلمان فارسی کے دل میں علی کی محبت نہیں تھی؟ کیا سلمان فارسی عاشق مولا کائنات نہیں تھے؟ کیا ابو ذر غفاری عاشق مولا کائنات نہیں تھے؟ علی کی محبت کا پرچار تو بعد میں آنے والے علماء نے کیا ہے۔ رسول کی زندگی میں سلمان فارسی نے علی کے دروازے کو نہیں چھوڑا۔ رسول کی زندگی میں ابو ذر غفاری نے علی کے دروازے کو نہیں چھوڑا ہے۔ یہ خصوصیات تھے سلمان فارسی کی۔ تو چھٹے امام فرماتے ہیں میں چاہنے لگا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ علم موجود تھا، علم کی چاہت موجود تھی، علماء کو پسند کرتے تھے۔ اس کے بعد آخری جملہ جو امام فرماتے ہیں بڑا خوبصورت جملہ ہے، فضیلت وہ جو امام بتائے، کمال وہ جو امام عطا کرے۔ کتنی بار ہم کہتے مولا ہم آپ کو چاہتے ہیں، ہم اچھے بندے ہیں، کم سے کم ادھر سے ایک جملہ ہمارے لیے بھی آئے، ہاں تم اچھے ہو، ہم بھی تمہیں پسند کرتے ہیں۔ ہم سلمان کو اس لیے چاہتے ہیں اس لیے کہ سلمان کو امام چاہتے تھے اور امام پسند کرتے تھے۔ سند دی ہے امام نے حضرت سلمان فارسی کے لیے، ان سلمان کانا عبدا صالحا، یہ رائٹیس سرونٹ تھے سلمان، عبد تھے، نیک عبد تھے، حنیفاً مسلمان، سیدھے راستے پر چلنے والے اور ہمیشہ اپنے آپ کو سرنڈر کرنے والے، ہمیشہ اپنے آپ کو احکام دین کے مقابل میں تسلیم کرنے والے۔ وما کان من المشرکین، سلمان نے کبھی شرک اختیار نہیں کیا، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اگرچہ آئے، اقرار کیا، پیغمبر اسلام کے ہاتھوں پہ بیعت کی، اسلام کا اقرار کیا، جب اقرار کیا آئے اور دین مبین اسلام کو قبول کیا، اس زمانے سے لے کر مرتے دم تک کبھی انہوں نے پھر شرک اختیار نہیں کیا۔ سند ہے پیغمبر اسلام کی طرف سے سلمان کے لیے، وما کان من المشرکین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقیقی معنی میں حضرت سلمان رحمت اللہ علیہ کے راستے پر چلنے والا اور آپ کو چاہنے والا قرار دے۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی یجیبنی حین انادی ویستر علی کل عورۃ وانا اعصی ويعظم النعمة علي فلا أجازي فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثني عليها حامدا وأذكره مسبحا۔ خطبہ دوم میں ایک بار پھر
میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ بہترین نصیحت جو انبیاء کرام نے، رسولوں نے، ائمہ اطہار علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام انسانوں کو، خصوصی طور پر مسلمانوں کو دی ہے، وہ تقوی الہی اختیار کرنے کی ہے۔ اگر انسان کامیابی چاہتا ہے اس دنیا میں اور آخرت میں، تو واحد راستہ، ایک تنہا راستہ ہے تقوی الہی اختیار کرنے کا۔ ان للمتقین مفازا، صاحبان تقوی کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کا اعلان کیا۔ مفازا ہو سکتا ہے فوز سے ہو، کامیابی اور سکسس کا اعلان کیا ہے۔ پرہیزگار ہی کامیاب ہوں گے۔ جو محشر کے میدان میں لوگ جگہ ڈھونڈ رہے ہوں گے، سایہ ڈھونڈ رہے ہوں گے، شیڈو ڈھونڈ رہے ہوں گے، پرہیزگاروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سایہ قرار دے گا، ایک سیکیور اور سیف پلیس اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے معین کرے گا۔ اور مفازہ کا مطلب یہ بھی ہے جگہ، ایسی جگہ جہاں کھڑا ہو جائے بندہ تو نہ جہنم کی آگ اسے چھو سکے اور نہ محشر کی گرمی۔ ان للمتقین مفازہ، واحد راستہ ہے کامیابی کا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو سنوارے اور سجائے، اور یہ بھی دیکھے کہ دنیا میں آج حالات کیا ہو رہے ہیں، ان حالات کے اعتبار سے بھی اپنے دل کو، اپنے ذہن کو، اپنے زندگی کو جگائے رکھے اور آمادہ رکھے۔ اب دیکھ رہے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کبھی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ ہمت بڑھ جاتی ہے بندے کی، بندہ کہتا بھی چلو اچھا ہونے والا ہے جی، اچھا حالات بدلنے والے ہیں۔ کبھی یہ کچھ ملک آگے بڑھتے ہیں، فلسطین کو ایک الگ اسٹیٹ کے عنوان سے قبول کر لیتے ہیں، تو ایک امید بڑھ جاتی ہے شاید حالات بہتر ہو جائیں۔ کبھی مدد کے لیے ان کے لیے کھانا بھیجا جاتا ہے، کشتیاں غزہ کے قریب ہونے لگتی ہیں، تو انسان کے اندر امید جاگ جاتی ہے شاید دنیا بدلنے والی ہے۔ بڑے بڑے ملکوں میں پروسیشنز نکلتے ہیں، جلوس نکلتے ہیں، مظاہرے ہوتے ہیں غزہ کے لوگوں کی طرفداری میں اور ان کے لیے، ان کی حمایت میں، تو پھر انسان کا دل جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اچھا لگنے لگتا ہے۔ چاہے شاید مظلوموں کی پکار دنیا والوں نے سن لی ہے۔ سب سے بڑا جلوس نکلا آسٹریلیا میں اور انگلینڈ میں جلوس نکلا، لوگوں نے طرفداری کا اعلان کیا، جینوسائیڈ کو اور بچوں کے قتل عام کو روکنے کا دعویٰ انہوں نے پیش کیا۔ مسلسل جو مارا جا رہا ہے اس کے خلاف انہوں نے پروٹیسٹ نکالا، بڑی خوبصورت طریقے سے دیکھا ہم نے میڈیا میں۔ امید بڑھ جاتی ہے، لیکن دوسری طرف سے اور ایک امید یہ بھی بڑھ جاتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا UN میں جہاں پر جنرل اسمبلی جو چل رہی ہے، ماشاءاللہ ہمارے لیڈرز بات کرنے میں ایکسپرٹ ہیں۔ عرب لیڈرز کی آپ اسپیچز کو سنیے گا، اگر ٹائم ملے گا، وقت ملے گا تو دیکھو وہ کہتے کیا ہیں، لیڈرز بات کیا کرتے ہیں، پتہ نہیں دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، اسٹیٹمنٹ پر اسٹیٹمنٹ دیے جا رہے ہیں۔ کوئی اقوام متحدہ کو وہ چیلنج کریں بھی کیا ہو رہا ہے، آپ کیوں ایسا نہیں کرتے۔ ہر ایک مقرر، خطیب اور اسپیکر کا جو تقریر آپ سنیں گے غزہ کی حمایت میں ہے، فلسطینیوں کی حمایت میں ہے، ظلم روکنے کی بات کرتے ہیں، سب لوگ ظلم روکنے کی بات کر رہے ہیں۔ ایون وہ لوگ جو عرب نہیں ہیں، عرب ممالک کے نمائندے نہیں ہیں، وہ لوگ جو انصاف پسند ہے وہ بھی بات کر رہے ہیں، بات تو سب کرتے چلے جا رہے ہیں۔ وہاں بات ہو رہی تھی کہ جینوسائیڈ کو روکا جائے، قتل و غارت گری کو روکا جائے، کئی ملکوں میں چل رہا ہے۔ صرف فلسطین کی ہم بات کرتے ہیں اس لیے کہ زیادہ ہو رہا ہے فلسطین میں، کئی ملکوں میں ظلم ہو رہا ہے، کئی ملکوں میں حکومتیں بدل رہی ہیں، لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے، الگ الگ طریقوں سے ظلم ہو رہا ہے۔ آپ نے نیپال کی خبر سنی ہوگی، آپ مڈغاسکر میں چیزیں شروع ہو گئی، وہاں سنی ہوگی آپ نے، کئی طریقوں سے لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ لیکن ایک طرف تو کہا جا رہا ہے بہت کچھ، مدد کی جا رہا ہے، کی بات ہو رہی ہے، پروٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں اسی دن کل یعنی 80 سے زیادہ فلسطینیوں کو مار دیا جاتا ہے اور زمین کو صاف کیا جا رہا ہے، غزہ سے تمام لوگوں کو بھگایا جا رہا ہے، فورسلی ان کو ویکنٹ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ وہاں پر قبضہ جما سکے، ایک زون بنایا جا سکے ان کے لیے سیکیورٹی والا، تاکہ وہ غزہ کے لوگ وہاں پر واپس نہ آ سکیں، ان کے زمین پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا، آج کی دنیا بولنے میں ایکسپرٹ ہے لیکن ایکشن میں کہیں نظر آنے والی نہیں ہے۔
کتنی دنیا بولتی ہے، جب بولنے کے لیے کہا جاتا ہے بولتے بولتے آدمی تھکتا نہیں ہے، لیکن ہے کوئی عمل کرنے والا، ہے کوئی ایکشن دکھانے والا، ہے کوئی آگے بڑھنے والا، ہے کوئی جو ایک پلان بنانے والا کہ ان کے لیے کیا کیا جائے اور ان کے لیے کیا نہ کیا جائے؟ بولنے والے تو بہت ہیں. جنگ احد سے پہلے تو مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ جہاد کی آیت نازل کرتا کیوں نہیں ہے؟ آپ کو پتا ہے مسلمانوں نے، اصحاب نے کہا ہم تو جہاد کے لیے تیار ہیں. جوش تھا نا جنگ بدر میں جیتنے کے بعد. جنگ احد سے پہلے کہا اللہ حکم کیوں نہیں دیتا، جائیں گے مار دیں گے کاٹ دیں گے. پیغمبر اسلام نے کہا صبر کرو صبر کرو، نہیں ابھی حکم چاہیے ہمیں جہاد کا، ابھی حکم چاہیے قتال کا، ہم لڑنا چاہتے ہیں. آیت نازل ہوئی جب جنگ احد کے لیے تیاری دکھاؤ، کچھ لوگ واپس چلے گئے آدھے راستے سے، کچھ لوگ میدان میں نظر ہی نہیں آئے، کچھ لوگ میدان میں آئے تو پھر بھاگ نکلے. تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی لما تقولون ما لا تفعلون، ایسی بات کرتے ہی کیوں ہو جس پر تمہیں خود عمل کرنا ہی نہیں ہے. جب ایکشن دکھانا ہی نہیں ہے تو ایسی باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ایسا نہ ہو باتیں سن کر کوئی میدان جنگ سے پیچھے نہ ہو جائے کہ آ رہے ہیں ہماری مدد کرنے والے، کوئی سست پڑ نہ جائے. اگر ایکشن نہیں دکھانا ہے تو تمہیں بات بھی نہیں کرنا. یہ مزاج بدلنا بہت مشکل ہے، غلامی کا مزاج بدلنا آسان نہیں. ایک طرف اسپیچز ہو رہی تھی، اب دیکھیے گا فالو کیجیے گا نیوز کو، اسپیچز ہو رہی تھی، دوسری طرف میٹنگ ہو رہی ہے عرب کنٹریز کی امریکہ کے ساتھ، اور ان سے کہا جا رہا ہے آپ جو بولیں وہ، آپ جو بولیں وہ، آپ آئیے آپ ہمارے مسائل کو حل کیجیے گا. اگر آپ نہیں آئیں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے بات تو کر رہے ہیں لیکن اندر کی غلامی ان کی زندگی سے ابھی نکلی نہیں ہے. غلامی جب تک نکلے گی نہیں، یہ جو وہ سلیو ہو چکے ہیں جب تک وہاں سے نہیں نکلیں گے اس وقت تک کوئی بات کا اثر دنیا پر ہونے والا نہیں ہے. ایک نے فقیر کو دیکھا، پیسہ وصول کر رہا تھا، پیسہ جمع کر رہا تھا اور لکی بانڈ خرید رہا تھا. جو بانڈز ہوتے ہیں نا، لکی بانڈز ہوتے ہیں جو ہر دن کچھ خوراکشی ڈالی جاتی ہے، اس سے کچھ نام نکلتا ہے تو پیسہ نکلتا ہے، پیسہ ملتا ہے اور پیسہ بہت آتا ہے. پیسہ کبھی کبھار نام لکی ڈرا میں نکل جائے. لکی بانڈ بھی ہیں جو سیف ہیں، تو لکی بانڈ خریدتا جا رہا تھا، دن بھر مانگتا تھا، لکی بانڈ خریدتا تھا. اس کو دوسرے دوست فقیر نے کہا کیا کر رہے ہو بھیا، اگر پیسہ ہی مانگ رہے ہو تو کھانے کے لیے مانگو، گھر کے لیے مانگو، بانڈز کیوں خرید رہے ہو؟ کہا میرا نام نکل آئے گا تو میں بڑی مسجد بناؤں گا. وہ دوست نے کہا ماشاءاللہ نیک ارادے ہیں، کم سے کم چلو بھیک مانگ رہے ہو، ارادہ تو اچھا ہے، بھیک مانگ رہے ہو تو نیت تو اچھی ہے، بڑی مسجد بناؤں گا. اس کے بعد دوست نے پوچھا بڑی مسجد بنا کر کیا کرو گے؟ کہا بڑی مسجد کے باہر اکیلا بیٹھ کر بھیک مانگوں گا، کسی اور فقیر کو آنے نہیں دوں گا. اکیلا بیٹھ کر بھیک مانگوں گا، کسی اور فقیر کو آنے نہیں دوں گا. جن کے اندر غلامی اور فقیری کا مزاج بن جاتا ہے نا، وہ لوگ کبھی بدلنے والے نہیں ہیں، کبھی بدلنے والے نہیں. بڑی مسجد بنائیں گے لیکن پھر باہر بیٹھ کر بھیک ہی مانگنا ہے تو پھر مسجد بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ مسجد بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر بھیک مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنا کہہ رہے ہو تو کم سے کم ایک ایکشن دکھاؤ، غلامی سے باہر آؤ، تو یقین مانیے حالات بدل جائیں گے. اور حالات اس طرح بدلیں گے کہ غریب مسکین جو مظلوم ہیں ان کے اندر ایک طاقت پیدا ہوتی ہے. آج ہم مظلوموں کی مدد نہیں کریں گے تو کل آنے والے بچے ان مظلوموں کو یاد کریں گے اور ان لوگوں پر ہنسیں گے جو لوگ لیڈر تھے، سہولت رکھتے تھے اور انہوں نے ان کی مدد نہیں کی. تاریخ دہرائے گی، تاریخ میں چیزیں آئیں گی. یہ زمانہ وہ زمانہ نہیں ہے جسے چھپا دیا جائے، بند کر دیا جائے. ان لوگوں کی مدد کے لیے اٹھیں، مر بھی جائیں تو لوگ تمہیں یاد رکھیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں نقصان ہو گیا. کبھی کبھار اس راستے میں نقصان تو ہوتا ہی ہے. جنگ احد میں کامیابی حاصل کرنا ہو تو حضرت حمزہ کی قربانی دینی ہوتی. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں مولانا بڑا نقصان ہو گیا. بڑے نقصان بھی ہوں گے. حضرت حمزہ کی شہادت بھی ہوگی، رسول کے دانت بھی شہید ہوں گے، جعفر طیار بھی شہید ہوں گے. شہادتیں جب تک دی نہیں جائیں گی اس وقت تک جو چیزیں حاصل ہوتی ان کی قیمت کا پتہ نہیں چلے گا. آزادی کی قیمت کا پتہ نہیں چلے گا، فریڈم کی قیمت کا پتہ نہیں چلے گا. بڑی قربانیاں دینی ہوں گی اور بڑے لوگوں کو قربان کرنا ہوگا. ان میں سے حسن نصر اللہ کو بھی ہم نے قربان کیا ہے. حسن نصر اللہ جیسے لوگ بھی قربان ہونے پڑیں گے، انہیں بھی شہادت سے قریب ہونا پڑے گا، شہید ہونا پڑے گا تاکہ ایک سوچ اور ایک فکر دنیا کو ملے. مظلوموں کی حمایت کی راہ میں، راستے میں تمہیں جان بھی دینا پڑے تو تمہیں دینا پڑے گا.
بندہ یہ نہیں سوچتا نقصان ہو جائے گا، بڑا نقصان ہوگا، بڑا نقصان ہوگا۔ کبھی کبھار بچے شہید ہوں گے، کبھی کبھار گھر والے شہید ہوں گے، کبھی کبھار انسان کو خود قربانی دینے پڑے گی، وہ نقصان نہیں ہے۔ آیت اللہ جواد اولی تفسیر میں فرماتے ہیں جو شہید ہو جاتے ہیں ان کا ذرہ برابر ان کی زندگی کا کوئی کمی نہیں ہوگی۔ انہوں نے زندگی دی، اللہ زندگی دے گا۔ انہوں نے زندگی دی ہے، اللہ زندگی دے گا۔ انہوں نے حیات دی ہے، اللہ حیات دے گا۔ انہوں نے رزق کو قربان کیا، اللہ رزق دے گا، بلکہ بہتر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا کرے گا جو دنیا میں انہوں نے جگہ قربان کی ہے۔ گھر دیا ہے تو جنت میں مساکن اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، گھر دے گا۔ شہر قربان کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر انعام عطا کرے گا۔ ذرہ برابر ان کا نقصان نہیں ہوگا۔ ہم دنیاوی اعتبار سے کہتے ہیں حسن نصر اللہ ہم سے جدا ہو گئے، ہمارا نقصان ہو گیا، لیکن حسن نصر اللہ کا نقصان نہیں ہوا ہے۔ 1 سال گزرنے کے بعد بھی دنیا والے اس کو بندے کو یاد کر رہے ہیں اور اس کے مزار کی طرف رخ کر کے سلام کر رہے ہیں، اور یہ کہتے چلے جا رہے ہیں تو اکیلا نہیں تھا، تیری ایک سوچ تھی، تیری ایک تھاٹ تھی، تیری ایک سکول بن گئی۔ آج دنیا والے تجھے سٹڈی کرنے لگے، یہ بندہ تھا کون جو 30-32 سال دشمنوں کے مقابل میں کھڑا رہا، یہ قوم بنا کر اور ایک آرگنائزیشن بنا کر دشمن کے خلاف کھڑے ہونے والے لوگوں کو تیار کر کے چلا گیا۔ اب جو بچے آج آئیں گے، آئندہ آنے والے بچے اس کو رول ماڈل بنائیں گے، اسوہ بنائیں گے اور اس کے راستے پر چلتے چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو بھی توفیق دے ان بزرگ شخصیتوں کو جانیں، سمجھیں اور ان کے جو تھاٹس ہیں ان کے تھاٹ کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں، ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں جو جان کے ڈر سے، حکومت کے ڈر سے، تخت کے ڈر سے، کرسی کے ڈر سے دشمنوں کے ہاتھوں پر بیعت کرنے لگے ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کو صحیح راستے پر ثابت قدم رکھے۔ توفیقات کے لیے صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وعلى سیدۃ نساء العالمین وبضعۃ خاتم النبیین سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ وعلى الحسن المجتبى والحسین الشہید بکربلا سیدی شباب اہل الجنہ وعلى أئمة المسلمين وقادة المؤمنين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام اللهم صل على مولانا صاحب الزمان صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آبائہ الکرام اللہم عجل فرجا وسہل مخرجا واجعلنا من المستشہدین بین یدائی اللہم افعل بنا ما انت اہلو ولا تفعل بنا ما نحن اہلو بجائے محمد وآلہ المعصومین اللہم اجعلنا ممن یذکر فتنفعہ ذکر ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون